اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفقائے گرامی، کل ہم سورہ فتح کی آخری 2 آیات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کل میری طبیعت ایک تو کچھ زیادہ مزمحل تھی، اس لیے کہ جمعے کے روز بھی 2 پروگرام ہو گئے تھے، پھر ہفتے کی شام کو بھی ایک طویل درس ہو گیا تھا۔ دوسرے یہ کہ فوری طور پر بھی کچھ میری طبیعت پر انقباض ایک خاص وجہ سے ہو گیا تھا، اس لیے میں نے بعد میں محسوس کیا کہ کل کے درس میں کچھ خلا رہ گئے، تو میں آج پہلے تو چاہتا ہوں کہ ان خلاؤں کو میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا جو اصل اور بڑا منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، جو ہماری اس پوری تحریک کی اساس بنا ہے، اس کے ساتھ اس منتخب نصاب کا یہ مختصر جو ایک ضمیمہ یا تتمہ ہے، یا اس منتخب نصاب نمبر 2 ہے، اس کے ساتھ کہاں ربط اور تعلق ہے۔ اب اس کو معین طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے جو چوتھے اور 5ویں حصے ہیں، یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے درمیان ایک خلا تھا اس منتخب نصاب میں کہ جو اس کے ذریعے پر ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ تواصی بالحق کے ضمن میں یہ بات میں عام طور پر بیان کیا کرتا ہوں کہ حق کا لفظ بہت وسیع ہے، حق چھوٹا بھی ہے، حق بڑا بھی ہے۔ کسی شخص نے کسی کے 5 روپے دینے ہوں اور وہ نہ دے رہا ہو، اور آپ جا کر تلقین کریں کہ بھائی وہ 5 روپے تمہارے ذمے ہے، ادا کرو، یہ بھی تواصی بالحق۔ کوئی بچہ گلی میں کھیل رہا ہو جو کہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے اصلاً، اور اس سے گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا اور مضرت کا اندیشہ ہو، تو اس بچے کو یہ سمجھانا کہ یہاں مت کھیلو، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ کوئی نوجوان اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو تو اسے یہ تلقین کرنا کہ والدین کے حقوق کو پہچانو اور ادا کرو، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ لیکن سب سے بڑا حق کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اس کا حکم چلنا چاہیے۔ جائز حکمران صرف وہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزائی۔ اب اس حق کا اعلان اور پھر اس حق کو، جس کو کہیں گے احقاق حق، اس حق کو فی الواقع بروئے کار لے آنا کہ حق بحقدار رسید کا معاملہ ہو جائے، یہ تواصی بالحق کی سب سے اونچی منزل ہے، اور یہی بندہ مومن کے فرائض دینی کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس کو ہم تکبیر رب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس کو ہم اقامت دین سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس کو اظہار دین الحق علی الدین کلہ سے بھی تعبیر کیا گیا، یہی ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سے تعبیر کیا گیا، یہی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ سے تعبیر فرمایا۔ بات ایک ہی ہے، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد۔ اب اس تواصی بالحق، یا یوں کہیے کہ اس سطح پر تواصی بالحق کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے لازمی ایک شرط ہے قیام جماعت، التزام جماعت۔ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، بلکہ بڑی کسی ہوئی اور منظم جماعت۔ تو یہ جو ایک تقاضا ہے اس کو پورا کرنا، اور اس اجتماعی جد و جہد پر جو کچھ اضافی سیرت و کردار کے پہلو نمایاں ہوتے ہیں، جو کچھ اضافی لوازم ہیں انفرادی شخصیت کے اعتبار سے، ان کو نمایاں کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیہ، یہ مقامات جو ہیں، ان پر مشتمل یہ منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی۔
دوسرے یہ کہ آیہ مبارکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس پر سیر حاصل گفتگو ہمارے دروس میں بھی ہو جاتی ہے سورہ صف کے حوالے سے، اور اس پر میری تحریر بھی موجود ہے۔ فلہ الحمد، اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت ہی مناسب موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس تحریر کی مجھے توفیق دے دی۔ یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی آئی ہے، البتہ یہاں اس میں فرق ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بجائے لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس سے ایک اضافی بات سامنے آ گئی کہ وہ جو میں کل بھی بیان کر چکا ہوں کہ لِيُظْهِرَهُ میں ضمیر فاعلی اور ضمیر مفعولی کے جتنے ممکن مراجع ہو سکتے ہیں ان سب کو سامنے رکھنے کے باوجود مراد اور معنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اس آیہ مبارکہ میں کفا باللہ شہیدہ نے معین کر دیا ہے کہ وہاں ضمیر فاعلی محمد الرسول اللہ ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کو تو بطور گواہ لایا جا رہا ہے۔ گواہ ظاہر بات ہے کہ اس فعل کا خود کرنے والا نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی اس کا غیر ہوگا۔ اب کفا باللہ شہیدہ، اس کے دونوں مفہوم ممکن ہے، کافی ہے اللہ بطور گواہ، اور یہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے بطور مددگار کے بھی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ بقرہ میں جہاں چیلنج کیا گیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہ شہید بمانی مددگار کے بھی ہے، بلا لو اپنے مددگاروں، تو کافی ہے اللہ بطور مددگار، چاہے کافی ہے اللہ بطور گواہ لے لیں، چاہے کافی ہے اللہ بطور مددگار لے لیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں اس فعل کا فاعل جو ہے اصلاً وہ در حقیقت اللہ نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تیسری بات یہ واضح ہو گئی کہ یہاں صرف ایک فرد جو ہے اگرچہ امت کے نمائندے کی حیثیت سے، داعی اول کی حیثیت سے نمایاں انہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کام تنہا ان کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ اس بات کا اضافہ کیا گیا سورہ صف میں اس طور سے کہ اس آیت کے فوراً بعد پکارا گیا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ فرض منصبی محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے لیے تن من دھن کھپانا ذمہ داری ہے ان کی جو مدعی ہے اللہ پر اور محمد پر ایمان کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ ایک اجتماعی جد و جہد ہو سکتی ہے، اس کے بغیر اس مقصد کا حصول ممکن نہیں۔ یہاں اس کو واضح کر دیا فوراً الفاظ لا کر محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ایک اجتماعی جد و جہد ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ان کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی میں پھر آگے میں عرض کر چکا ہوں کل نکتہ، چوتھی بات کہ وہ اجتماعیت جو ہے وہ اصلا اس نوعیت کی نہیں ہے کہ کچھ لوگ مل جل کر اجتماعیت قائم کریں جیسے کہ انجمن وجود میں آتی ہے، بلکہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک داعی ہے اور کچھ لوگ اس کے دعوت پر لبیک کہہ کر جمع ہیں۔ وہاں اس کو ظاہر کیا من انصاری اللہ نحن انصار اللہ سے، یہ مکالمہ جو ہے اس میں اس بات کو واضح کر دیا۔ یہاں یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ سے بات واضح ہو گئی۔ پانچویں بات کہ اب والذین معہ میں کیا اوصاف مطلوب ہیں، ان کے لیے بھی ذہن میں یہ رکھیے کہ جیسے 3 ڈائمینشنل سپیس کا کانسیپٹ ہے، اور میں اس تشبیہ اور تمثیل کو استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بین الانسانی علائق ہیں، خاندان کا ادارہ جو وجود میں آتا ہے اس کا بھی وہی 3 ڈائمینشنل سپیس کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔
آغاز ہوا، شوہر اور بیوی دو ہیں، اولاد ہو گئی، سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب وہ شوہر اور بیوی والدین ہو گئے، یہ اولاد کئی جب ہو گئے، اس میں کثرت ہو گئی تو تھرڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب ان میں رشتہ اخوت، یہ تین ڈائمنشنز ہیں ایک خاندان کے ادارے کے۔ اسی طریقے سے جو جماعت اس جد و جہد کے لیے کمر کسے، اس کے بھی جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان کو آپ تین ڈائمنشنز کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔ اس میں اولین ڈائمنشن کیا ہے؟ جہاد، جان مال کھپانا، انفاق مال بذل نفس کہہ لیں یا جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کہہ لیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اس منتخب نصاب میں بتمام و کمال آ چکی۔ سورہ صف میں پکار لیا گیا، وہ آ گئی۔ پھر یہ کہ سورہ توبہ میں اس آیہ مبارکہ سے کچھ ہی پہلے وہ آیت آ گئی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ پھر اس جہاد میں اس سے کنی کترانے کا جو نتیجہ ہے، اس کی سزا ہے نفاق، وہ بھی اس منتخب نصاب میں آ چکا۔ سورہ منافقون ہم پڑھ چکے، سورہ حدید کے اندر وہ بات آ چکی۔ اس جہاد کے لیے ابتدائی طریقہ کار کیا ہے کہ اس کا آلہ ہے قرآن مجید، اور اساسی منہاج یہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سورہ جمعہ میں آ چکا۔ پھر اس جہاد میں صبر اور مصابرت کی ضرورت پیش آتی ہے، اس پر پورا ہمارا منتخب نصاب کا حصہ نمبر 5 ہے۔ تو ایک ڈائمنشن تو وہاں بتمام و کمال زیر بحث آ چکی ہے۔ دوسری ڈائمنشن کیا ہے کہ ویسے تو عام اخلاقی سطح پر، معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر اور دین کے اصل خلاصے اور لب لباب کی حیثیت سے وہ دو چیزیں بھی ہمارے منتخب نصاب میں آ چکی ہیں۔ مسلمانوں کا باہمی رشتہ اخوت سورہ حجرات میں آ چکا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر نماز کی اہمیت یہ بھی آ چکی ہے۔ اس میں سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں آ چکا، سورہ معارج کی آیات میں آ چکا، سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 19ویں رکوع کی اس میں آ چکا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اصلاً ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کہ ان دونوں ڈائمنشنز میں، یعنی ایک تعلق ہے اپنے ساتھیوں سے، ہم مقصد ساتھیوں سے، ایک تعلق ہے اللہ سے جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ان کی ایک اضافی شان ہے کہ جو اس سطح پر آ کر نمایاں ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان دو اضافی شانوں کے لیے یہ مقامات جو ہیں ہم نے اس منتخب نصاب میں شامل کیے، وہ دو ڈائمنشنز ہیں جو اس ایک آیت میں بڑی خوبصورتی سے آئیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اصل میں تو یہاں رحماء بینہم بیان کرنا مقصود ہے، لیکن تعرف الاشیاء بازدادہا، کوئی بھی شے ہو اس کو اس کی ضد اور اس کے اینٹونیم کے حوالے سے زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ عام اسلوب ہے، نفی پہلے ہوتا ہے، اس بات بعد میں، تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب اس میں وقت کی کمی کی وجہ سے اگر میں اس کو پھیلاؤں اور ایک واعظانہ انداز اختیار کروں تو واقعات یہاں آنے چاہیے۔ حضرت ابو بکر کا وہ قول جو عبد الرحمن سے کہا انہوں نے اپنے بیٹے سے، جس طریقے سے کہ ماموں اور بھانجا اور چچا اور بھتیجا اور دو سگے بھائی اور باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے مقابل تھے غزوہ بدر میں، سب رشتے کٹ گئے رشتہ ایمانی کے مقابلے میں۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ جد و جہد اگلا قدم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ حدیث نبوی
جس میں کہ انسان کی محبت اور نفرت کا معیار واحد صرف اللہ رہ جائے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی، کسی سے بغض و عداوت رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی، کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دروس میں خطابات میں تفصیلاً آتی رہی ہیں، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ اس کو ایک اب سیکنڈ ڈائمنشن سمجھیے کہ اس اجتماعی جد و جہد میں آ کر وہ صرف رشتہ اخوت نہیں بلکہ رشتہ رفاقت کی شکل اختیار کرے۔ اور میں کل اب اس کو بیان کر چکا ہوں کہ رفیق کے لفظ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ رفق، نرمی، جس کو اقبال نے کہا ہے وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ یہ نرمی جو ہے یہ ہے اصل شے۔ لہذا یہ در حقیقت یعنی اس سطح پر جو کیفیت مطلوب ہے اس کے اظہار کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ بلکہ اخوت کے لفظ سے بھی زیادہ مناسب ہے۔ رحماء بینہم۔ اب تیسری ڈائمنشن لیجئے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو دیکھتا ہے ان کو یا تو دیکھے گا ان کو، ترا فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل دونوں اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ نقشہ بالفعل تھا، ہر دیکھنے والا بچشم سر دیکھ رہا تھا، اور آئندہ بھی یہ جد و جہد کامیاب نہیں ہوگی کبھی جب تک کہ اس کا ایک عکس جو ہے ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو کہ جو اس کام کا بیڑا اٹھائیں اور اس کا دائیا لے کر اٹھیں۔ تو دیکھتا ہے ان کو یا تو دیکھے گا ان کو سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضا کی تلاش میں، اس کی رضا کے جویا۔ یہ ہے وہ تھرڈ ڈائمنشن، تعلق مع اللہ۔ اس لیے کہ ہر کام کا ایک محرک ہوتا ہے، اس کام کا محرک واحد اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو اب یہ پولیوٹ ہو گیا، اب اس میں ملاوٹ ہو گئی۔ اس کو ایک اعتبار سے ہم شرک سے بھی تعبیر کریں گے، اس لیے کہ خلوص و اخلاص توحید کا لازمی تقاضا، اور ریا و سمعہ یہ شرک ہے، شرک خفی ہے، لیکن شرک خفی شرک تو ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ بلکہ جو دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، وہ ہمارے دروس میں یہ احادیث آ چکی ہیں بارہا کہ وہ جب اس کا محاسبہ ہوگا اور وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی تاکہ تو راضی ہو جائے اور میں نے اپنی جان دے دی، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات اس کے منہ پر دے ماریں گے، انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے وہ جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا جی دار آدمی ہے، دیکھو کیسے لڑ رہا ہے۔ وقد قیلا، وہ کہا جا چکا، تمہاری مراد مل چکی، اب یہاں کچھ نہیں ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو اب یہ جو خلوص و اخلاص ہے للہ، کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تعلق مع اللہ جو ہے یہ مضبوط ہو۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ان کی ایک شخصیت کا، ان کی سیرت کا، ان کے کردار کا یہ ایک ایسا جزو لا ینفک بن جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ نماز کے کھوٹے سے ان کی زندگی بندھی ہوئی، وہ ان کا ایک نمایاں وصف ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ اب یہاں دو الفاظ آئے ہیں، اللہ کے فضل کی تلاش اور اللہ کی رضا کی تلاش۔ پہلے تو فضل کو سمجھیے، جتنے مقامات قرآن مجید کے خود آپ کو بھی اس وقت مستحضر ہوں گے
ان میں ذرا نوٹ کیجئے کہ فضل کس کس معنی میں آیا۔ سورہ جمعہ میں اس دنیا میں جو مادی رزق ہے اس کے لیے بھی لفظ فضل آیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز ادا ہو چکے تو اب تمہیں اجازت ہے تم زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو اللہ کا۔ کسی معاشی جد و جہد میں اب کوئی شے آڑے نہیں ہے، تمہیں کوئی روکنے والی نہیں ہے، تم لگ سکتے ہو۔ تو رزق جو ہے اس دنیا میں جو انسان کو ملتا ہے، مادی رزق، خوراک، زندگی کے وسائل و ضروریات، وہ بھی فضل ہے۔ سورہ جمعہ میں فضل قرار دیا گیا حضور کی بعثت، حضور کا مقام و مرتبہ، امیین پر یہ فضل کہ حضور آپ ان میں سے تھے، آخرین پر یہ فضل کہ وہ بھی اس امت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہ فضل حضور پر ہوا تو سب سے بڑا فضل ہوا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرہ، اے محمد آپ پر تو اللہ کا جو فضل ہوا ہے وہ بہت بڑا ہوا، یقیناً ہوا۔ جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو یہ فضل ہے اللہ کا، بہت بڑا فضل عظیم۔ امیین چن لیے گئے کہ محمد ان میں سے تھے، بہت بڑا فضل ہوا۔ یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کا۔ آخرین میں سے جنہیں توفیق مل گئی ان میں شامل ہونے کی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب تیسرا جو فضل ہے وہ سورہ حدید کی مشہور آیت، وہ ہمارے منتخب نصاب کا میں کہہ سکتا ہوں نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے۔ وہاں جنت کو کہا گیا فضل، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب ان میں سے ظاہر بات ہے کہ پہلا مفہوم تو یہاں مراد نہیں ہو سکتا، اپنی جگہ وہ ایک جائز جد و جہد ہے، معاشی جد و جہد، لیکن یہ کہ یہاں پر تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگی، سیاق و سباق میں وہ فٹ نہیں بیٹھے گا۔ بقیہ دونوں مفہوم موجود ہیں، اور زیادہ معین طور پر جنت، یبتغون فضلا من اللہ، سورہ حدید کے حوالے سے جب آپ اس کو سمجھیں گے تو وہ جنت کا حصول ہے۔ یہ ہے، یوں سمجھئے کہ نسب العین ادنا، یہاں ادنا سے اعلیٰ کی طرف اب عروج ہوگا، صعود ہوگا۔ یہ صعودی ترتیب ہے، کہیں ترتیب نزولی ہوتی ہے، اعلیٰ کا ذکر پہلے پھر ادنا کا، کہیں ترتیب صعودی ہوتی ہے، صعودی سین سے نہیں صاد سے، صعود، چڑھنا۔ سأرہقہ صعودا، سورہ مدثر میں آیا، چڑھواؤں گا میں اسے ایک بڑی چڑھائی۔ تو یہ صعودی ترتیب ہے کہ پہلا مقصود جنت ہے، لیکن بلند تر مقصد ورضوانا، اللہ کی رضا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب اس سے اونچا مقام کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صحابہ کرام کے لیے خاص طور پر جو لفظ آیا ہے وہ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ کی رضا، یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہم پر یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ ابتدا ہی سے یہ بات ہم پر واضح تھی کہ نسب العین کے درجے میں دنیا کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ دین کا غلبہ بھی نسب العین نہیں ہے، اس کی جد و جہد ایک فرض ہے، نسب العین نہیں ہے۔ نسب العین صرف آخرت، آخرت کی فوز و فلاح، نجات، کامیابی اور اللہ کی رضا۔ نسب العین کے مقام پر اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کرنا، اپنے فکر کے اندر کجی پیدا کرنا۔ ترجیح بلا مرجح میں کہا کرتا ہوں کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اب ان میں سے ایک کو آگے کر دینا، دوسرے کو اس کا ذریعہ قرار دے دینا، یہ ترجیح بلا مرجح ہو جائے گا۔ یہ ارکان اسلام ہے کہ ایک مقصود ہے، دوسرا اس کا ذریعہ، غلط۔
یہ تمام فرائض ہیں، نماز اپنی جگہ فرض ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ فرض ہے، اقامت دین کی جد و جہد اپنی جگہ فرض ہے، دعوت دین میں اپنے لیے اپنی صلاحیتیں لگانا اپنی جگہ فرض ہے۔ ان میں سے کسی کو تو اٹھا کر نصب العین بنا دینا، دوسرے کو اس کا ذریعہ بنا کر ایک ثانوی حیثیت ڈیلیگیٹ کر دینا، یہ بھی ترجیح بلا مرجح ہے۔ نصب العین صرف ایک ہے، اور وہ اخروی نجات، جنت کا حصول اور اللہ کی رضا، اور ان میں بھی بلند ترین شے اللہ کی رضا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، علامت ہے ان کی ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار، سجدوں کے اثرات۔ اب اس میں خام خواہ کی کچھ بحثیں کبھی کبھی چھڑ جاتی ہیں، تو آیا کثرت سجود سے جو ماتھے پر پیشانی پر نشان پڑ جاتا ہے، آیا یہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ اس پر میں نے دیکھا ہے کہ جو اس دور کی تفاسیر ہیں ان میں کچھ آپس میں نوک جھونک ہوئی ہے، حالانکہ میرے نزدیک وہ بے محل ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی یقیناً آثار میں سے ہے، اس کی نفی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ کہ کوئی شخص تکلفاً وہ کر رہا ہے، خوب رگڑ رہا ہے اپنی پیشانی کو کہ ذرا نشان ابھر جائے، تو یہ پھر ریاکاری ہے۔ تو وہ تو اگر چہرے پر وہ نشان نہ بھی ہو تو نماز میں اگر ریاکاری کر رہا ہے تو بھی ہو گیا، اس کا اس نشان سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی یہ بات بھی ہے کہ صرف وہی ایک اثر نہیں ہوتا چہرے میں، وہ تو چہرے کی ایک خاص ایک کیفیت ہوتی ہے جو ایک مقام بندگی کا اس سے ظہور ہو رہا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے کا چہرہ ہے۔ اس کے آثار جو ہیں وہ کوئی معین نشان جو ہے اس تک وہ محدود نہیں ہے، لیکن اس معین نشان کو اس سے زبردستی خارج کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اس کو اپنی اصل پر، اپنی وسعت پر برقرار رکھا جائے کہ وہ ان کے چہرے جو ہے غمازی کر رہے ہوں گے۔ مجھے یاد آیا وہ جو شکوہ مشہور نظم ہے کہ کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، لے گئی بوئے چمن بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن۔ تو یہ چہرہ جو ہے انڈیکس آف دی فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ انسان کے باطنی شخصیت کا ایک عکس لیے ہوئے ہوتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار جو ہے حویدہ ہوں گے، نمایاں ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ہے ان کی تمثیل، ان کی مثال تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں۔ یہاں ذرا وہ ایک ہے معاملہ ترتیب کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہاں تو ترکیب نحوی کا فرق پڑتا ہے کہ آیا محمد الرسول اللہ کو مرکب توصیفی مان کر معطوف علیہ قرار دیا جائے والذین معہ کا، اور دونوں کو جمع کر کے اور مبتدا مانا جائے، یا یہ کہ محمد الرسول اللہ پورا جملہ اسمیہ ہو مبتدا و خبر سمیت، اور آگے استیناف مانا جائے کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے والذین معہ سے۔ یہاں جو ہے تلاوت ہی کے اندر ایک فرق واقع ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ یہ 3 نقطے لگے ہوئے ہیں تورات کے بعد بھی اور انجیل کے بعد بھی، اسے معانقہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں، کہ جہاں یہ مقامات آتے ہیں، غالباً 14 مقامات ہیں قرآن کے، یہ واللہ عالم، صحیح عدد میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، تو ان پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات پر رک جائیں، اور وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اس کو جوڑا جائے، اور كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ یہاں سے استیناف مانا جائے، نیا جملہ شروع کیا جائے۔ یعنی یہ 2 جگہ پر جو ہوں گے نقطے 3 اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے مابین جو عبارت ہے وہ سابق سے بھی جڑ سکتی ہے اور اس کے بعد سے نیا جملہ شروع ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو لاحق آ رہا ہے بعد میں اس کے ساتھ جڑے،
اور اس سے پہلے جو ہے سابق جملہ ختم ہو جائے. یہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب و لا ریب فیہ، یہ دونوں ہو سکتے ہیں. بلکہ نہیں، اس سے ہے فیہ ھدی للمتقین. اب فیہ کو یا تو جوڑیں گے لا ریب فیہ یا فیہ ھدی للمتقین، یہ دو ہیں اصل میں. تو وہ وہاں بھی مثال ہے اور یہاں بھی مثال موجود ہے. اگر ہم اس کو یوں لیں کہ تورات پر آ کر رک جائیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، معلوم ہوا کہ یہ جو مثال اوپر بیان ہوئی کہ ان کے چہرے دمکتے ہوئے ہوں گے نور بندگی سے، سجدوں کے آثار ان کے چہروں میں نمایاں ہوں گے، یہ کہیں صحابہ کرام کی علامات میں سے تورات میں آیا ہوگا. اور اگلا جڑ جائے گا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور ان کی مثال انجیل میں یہ دی گئی تھی، ان کی یہ علامت انجیل میں بیان کی گئی تھی. مفہوم یہ ہو جائے گا. اور اگر یہ ہو ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، تو ان دونوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ علامت کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار حویدہ ہوں گے، یہ تورات میں بھی مذکور ہے، انجیل میں بھی مذکور ہے. اور آگے جو بات شروع ہوگی وہ مستقبل کی ایک پیشین گوئی ہے کہ اب یہ کھیتی کیسے اپجے گی، کیسے پروان چڑھے گی، کیسے اب اس کے اندر ترقی ہوگی. یہ گویا کہ اس کے لیے ایک پیشین گوئی ہے. بہرحال یہ دونوں امکانات بالکل مساوی ہیں اور اس میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. مجھے زیادہ جو انشراح صدر ہے وہ اس پر ہے کہ انجیل پر آ کر رکا جائے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور آگے جو ہے یہ ایک پیشین گوئی ہے. اس لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کے ایک نظیر جو ہے اور اس کا ایک تعلق معنوی جڑتا ہے سورہ نور کے اس وعدے سے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہمارے اس منتخب نصاب میں وہ بھی آئے گا، وہ بھی مقام آئے گا. بہرحال جہاں تک نتیجے کا ہے معاملہ ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ علامات صحابہ کرام کی یہ موجود تھیں، بلکہ ہمارے پاس ایسے واقعات مستند تاریخی ہیں کہ نہ صرف بحیثیت مجموعی بلکہ یہ کہ کچھ اہم افراد کے حلیے تک بھی کہیں اہل کتاب کے ہاں موجود تھے. چنانچہ بیت المقدس کے فتح کے موقع پر جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابیں ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور ان آثار کو دیکھ رہے تھے حضرت عمر کی شخصیت کے اندر، اور انہوں نے دروازے کھول دیے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ذکر جو ہے وہ سابقہ کتابوں میں ہے، اور ان کے لیے یہ ان کی علامات، ان کے یہ آثار یہ گویا کہ پیشگی طور پر وہاں مندرج تھے. اب آئیے آگے کے بارے میں، یا اس وقت جو کھیتی اپج رہی تھی بالفعل، اس کا کیا نقشہ کھینچا ہے. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، مانند ایک کھیتی کے پہلے وہ اپنی سوئی نکالتی ہے، پھر وہ اس کو سہارا دیتی ہے، پھر گدراتی ہے. گدرانا موٹا ہونا، فاستغلظ. غلظت کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کسی شے کے گاڑھے ہونے کے لیے. دل سخت ہو تو اس کو بھی غلظہ کہا گیا. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، نرمی نہ اختیار کرو، بلکہ چاہیے کہ یہ کفار و منافقین تمہارے اندر سختی محسوس کریں. تو گاڑھی شے، موٹی شے، تو کھیتی بڑے نرم و نازک، وہ پتیاں پہلے نکلتی ہیں، کونپلے کہیے، پھر ذرا وہ اوپر کو آتی ہے، ابھرتی ہے، سہارا دیتی ہے، پھر یہ کہ ذرا گدراتی ہے، اس کے بعد فاستویٰ علی سوقہ، اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی. یہ جیسے تدریجاً ایک کھیتی
کا یہ منظر ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے آیا، اسی طرح یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی، جن میں سے ایک ایک پودے پر جو محنت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ چیزیں ویسے تو سامنے کی ہوتی ہیں، ذہن کا منتقل ہونا ہوتا ہے کہ کبھی بات اچانک منتقل ہوتا ہے ذہن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی صلاحیت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی محنت، آپ کی مشقت، اس سب کو ایک پلڑے میں رکھیے جس کے لیے امتناع نظیر کی بحث ہے، اس کی کوئی مثال ممکن ہی نہیں، اور دوسری طرف اس فیکٹ کو، اس واقعے کو سامنے رکھیے کہ 10 برس کی محنت کا حاصل 100 افراد سے زیادہ نہیں تھے، تو ذرا اندازہ ہوتا ہے کتنی محنت لگی ہے۔ ایک ایک پودا کتنا عزیز ہوگا حضور کو، ایک ایک شخص کتنا پیارا ہوگا، کتنا محبوب ہوگا، کس قدر اس کی قدر و منزلت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ اس کے بعد اب یہ کھیتی جب اپجی ہے تو کس کا دل باغ باغ ہوگا، کس کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی محنتوں کے ثمرات کو دیکھ کر خوشی حاصل ہوگی؟ وہی جس کے خون پسینے سے یہ کھیتی سیراب ہوئی ہے، سینچی گئی ہے۔ پھر اپنے دھرتی کے کونے خدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو۔ تو جس نے اس طرح اس کھیتی کو پالا ہے، اب اس کا نقشہ دیکھیے، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، وہ بڑی اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، خوش کرتی ہے کاشتکار کو، جس نے محنتیں کی تھی، جس نے ہل چلائے تھے، جس نے سینچا تھا، جس نے جاگ کر راتوں کو پانی دیا تھا۔ اب کھیتی اپجے گی، بہار پر آئے گی تو اس کا دل تو باغ باغ ہو، خوش کرتی ہے۔ یہ ترجمہ اب سے دیکھیں گے، اس لیے کہ عجیب شے جو ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، عربی زبان میں عجیب کے معنی وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں۔ اردو میں عجیب کوئی ان یوزول یا ایب نارمل شے، عربی میں عجیب شے وہ ہے جو دل کو لبھائے، دل آویز، جس کو دیکھ کر خوش ہو جائے انسان۔ تو یعجب الزراع، اب اس کا عکس کیا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جلے دل اس کے ذریعے سے کفار کے۔ سیدھی بات ہے، جو رکاوٹیں ڈالتے رہے، جو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے کہ یہ کھیتی نہ اپجے، جنہوں نے قدم قدم پر مخالفتیں کی، جنہوں نے ہر تدبیر اختیار کر لی اس کا راستہ روکنے کی، ان کا دل تو جلے گا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے ہمارے لیے، اپنے دلوں کو جانچنے کے لیے ایک معیار ہے۔ محمد الرسول اللہ کی کھیتی پر جس کا دل جلتا ہو، وہ حقیقت ایمان سے بالکل بے بہرا ہے، کوئی تعلق اس کا۔ اگر محمد سے تعلق ہے تو اس کھیتی پر جیسے ان کا دل باغ باغ ہوا، ویسے ہی ہر اس شخص کا دل باغ باغ ہونا چاہیے جس کو کوئی تعلق خاطر محمد الرسول اللہ سے۔ صحابہ سے بغض ہو اور دعویٰ محمد سے پیار کا ہو، یہ جھوٹا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہو۔ یقیناً یہ چیز جو ہے ایک اہم، جیسے لٹمس پیپر ہے جو بتا دیتا ہے کہ یہ ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے، بالکل یہ معیار ہے۔ اور حضور کا وہ خطبہ در حقیقت اسی کی وضاحت ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعضی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ خبردار رہو، اللہ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں، ان کو کہیں
ہدف ملامت نہ بنا بیٹھنا، ان کو کہیں اپنی تنقیدوں کا نشانہ نہ بنا لینا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ در حقیقت میری محبت کے ایک عکس کے طور پر، میری محبت کے طفیل ان سے محبت کرے گا۔ جس کو مجھ سے محبت ہوگی صحابہ سے محبت ہوگی، اور جس کو مجھ سے بغض ہے در حقیقت وہ ہے جو ان سے بغض کرتا ہے۔ صرف یہ کہ ایک مصلحت نہیں ہے کہ اس بغض کا اظہار میرے خلاف کرے، بلکہ وہ غصہ مجھ پر ہے، بغض مجھ پر ہے، غیظ مجھ پر ہے، غضب مجھ پر ہے کہ جو اتارتا ہے میرے صحابہ پر۔ یہ بہت اہم بات ہے، معمولی بات نہیں۔ اس کو اچھی طریقے سے اس آیت کے حوالے سے ذہن نشین کیجئے، دل میں بٹھائیے، اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہیے۔ یہ ضرور ہے کہ بہرحال ہم صحابہ میں سے کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، انسان تھے، معصومیت خاصہ نبوت ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود آپ ان کے کسی فعل سے اختلاف کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن محبت نہ رہے دل میں، ان کی عظمت نہ رہے دل میں، ان کی قدر نہ رہے دل میں، یہ در حقیقت ایمان سے محرومی کی علامت ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ معصوم اگر سمجھیں گے تو اصل میں تو وہ ختم نبوت کی مہر کو آپ توڑیں گے۔ معصوم تو وہ نہیں ہے، نہ ابو بکر معصوم، نہ عمر معصوم، تابع دیگرہ چہ رسد کوئی بھی معصوم نہیں۔ ابو بکر نے خود یہ کہا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو۔ یہی بس فرق واقع ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی یہ شان نہیں تھی کہ انہیں لوگ سیدھا کریں، وہاں معاملہ یک طرفہ تھا، وہ لوگوں کو سیدھا کرنے آئے تھے، لیکن وہ معصومیت ختم ہوئی، اب وہ شان کسی کی نہیں ہے۔ اگر وہ دوسروں کو سیدھا کر سکتے ہیں تو ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ کسی وقت لوگ انہیں سیدھا کریں۔ اس اعتبار سے تو اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تب بھی گمراہی ہو جائے گی، لیکن محبت، عظمت، تعظیم، قدر و منزلت نگاہوں میں ہونا، یہ عین لازمہ ایمان ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہی وعدہ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ نور میں اس سے زیادہ گاڑھی شکل میں آیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یہاں جو ہے اس دنیاوی وعدے کا ذکر ابھی نہیں ہو رہا، یہاں اخروی وعدے کا ذکر ہو رہا ہے جو اصل نصب العین ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے، دنیا میں صحابہ کے ساتھ تو وعدہ تھا، قطعی تھا، وہ پورا ہوا، لیکن دنیا میں کسی اور جماعت کے ساتھ یہ وعدہ حتمی اور یقینی نہیں ہے کہ لازماً غالب کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت میں ہے، کب کس کام کے لیے کوئی وقت معین ہے، کب اس کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہوتا ہے، کب تک وہ ڈھیل دینا چاہتا ہے بندوں کو، یہ اس کی اپنی حکمت بالغہ سے طے ہوگا۔ اس میں تفویض الامر الی اللہ کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں۔ اور جب نصب العین درست ہو جائے گا تو آپ اس معاملے میں غلطی کا احتمال ختم ہو جائے گا۔ نصب العین یہ ہے ہی نہیں، یہ بحث آپ کو یاد ہوگا سورہ صف میں بھی آ جاتی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ ایک دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے، تمہیں بہت محبوب ہے، لو وہ بھی اب حاضر کیے دیتے ہیں۔ لو یہ وعدہ ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح قریب ہے، لیکن اس کو دیکھیے کیسے لطیف انداز میں تحبونہا، یہ تمہاری ایک فطری خواہش ہے۔ ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ جو محنت میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھوں۔ اس درجے میں
تمہارے ساتھ یہ وعدہ بھی ہے، لیکن یہ کوئی شے ضروری نہیں ہے۔ تم سے تو مطلوب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ لگا دو اور جھونک دو، اپنے خلوص و اخلاص کا ثبوت فراہم کر دو، تم ثابت کر دو کہ تن من دھن اللہ سے زیادہ عزیز نہیں تھے، بس یہ ثابت کرنا، وہی جو ایک میزان، ثبوت دو اس کا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ احب نہیں ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، اس کا ثبوت فراہم کرنا یہ تمہاری کامیابی کے لیے شرط لازم ہے۔ بس تم نے کر دیا، تم کامیاب۔ اب یہ کہ دین بالفعل غالب کرنا، اس وقت کتنے انبیاء آئے، انہوں نے ثبوت اپنا دیا، سرخرو ہوئے، دین غالب ہو نہ ہو اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کب کس کے لیے اس نے یہ، کس خوش قسمت کے لیے یہ صحرا رکھا ہوا، یہ کس کے سر اسے باندھنا ہے، یہ اس کا اپنا چوائس ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، چن لیتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کس کا کیا مقام ظاہر کرنا یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تم نے اگر اپنا تن من دھن لگا دیا تو تم سرخرو، اب تمہیں چاہیے سرخروئی، اور تمہارا مقصود اور مطلوب اور نصب العین وہ آخرت کی فوز و فلاح اور اللہ کی رضا، اس کے سوا کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ لہذا اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری بات کا ذکر نہیں کیا، البتہ یہ کہ حضور کے ہاتھوں یہ کام پورا ہو کر رہنا تھا، وہ ہوا۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ تتمہ خلافت راشدہ کا آنا تھا، وہ آئی۔ اب غور کیجئے کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں تلواریں بھی نکل سکتی تھی، کسر کیا رہ گئی تھی؟ انصار پورے دعوے کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، دلائل کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے کہ ہمارا حق ہے خلافت، ہماری مدد سے یہ صورت پیدا ہوئی، ورنہ مہاجرین تو بیچارے بے یار و مددگار اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دلیل بڑی قوی تھی۔ اب آپ سوچئے یہ معاملات کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں، کس قدر جذباتی ہوتے ہیں، لیکن ایک حدیث حضرت ابوبکر سنا رہے ہیں اور بات ختم ہو گئی۔ تو اس میں مشیت خدابندی کو دخل ہے، اس کے اندر آپ غور کیجئے تو یقیناً میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دین کا غلبہ ہوگا تو بالفعل اللہ کے کیے، وہاں رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فلم تقتلوہ ولکن اللہ قتلہ۔ اے مسلمانوں، تم نے نہیں قتل کیے یہ 72 جو مار لیے تم نے 70 میدان بدر میں، یہ نہ سمجھنا کہ اپنے زور بازو سے اور اپنی طاقت سے تم نے ان کو کھید کر لیا، بلکہ یہ کہ وہ تو اللہ نے قتل کیا۔ تو فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان تو کاسب اعمال تو ہے، خالق اعمال تو نہیں ہے، خالق اعمال تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو ایک وقت ذہن میں رکھیے، اللہ جب چاہے گا ہو جائے گا۔ اگر یہ ذہن میں نہ ہو تو عجلت پسندی آتی ہے، پھر بائی ہک اور بائی کروک کا معاملہ ہوتا ہے۔ سیدھی انگلیوں اگر گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی انگلیاں کر کے نکالو، جو راستہ ہم نے پہلے طے کیا تھا اس راستے پر چل کر کام نہیں ہو رہا تو شارٹ کٹ تلاش کرو، کہیں سے کوئی چھلانگ لگاؤ۔ یہ در حقیقت تمام چیزیں منطقی طور پر نتیجہ ہوتی ہیں نصب العین کی غلط تعین کا۔ بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے نتائج بہت دور تک جا کر نکلتے ہیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ اس آیت کے حوالے سے ایک تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نصب العین کیا ہے، اصل میں شے مطلوب کیا ہے، ساری جد و جہد ہے کس لیے، اس جد و جہد کا ہدف کیا ہے اس دنیا میں، اس کا رخ کیا ہے، یہ علیحدہ شے ہے۔ وہ غلبہ دین کی جد و جہد ہے، لیکن اسے صرف ایک فرض کے درجے میں رکھیے اور اس کو کبھی بھی نصب العین قرار نہ دیجیے۔ نصب العین اخروی نجات، اللہ کی رضا۔ وہی بات یہاں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں، مغفرت کا بھی اور اجر کا بھی۔ اب یہاں بھی ایک بحث ہے، دقیق بحث۔
یہ من بیانیہ ہے یا من تبعیضیہ ہے؟ اب ظاہر بات ہے جنہیں صحابہ سے بغض ہے وہ یہاں سے دلیل پکڑ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک بنیادی بات جان لیجئے کہ اس کا یہ بڑا وصف لا ینفک ہے۔ جزو لا ینفک تو آپ استعمال کیا کرتے ہیں، آج میں ذرا یہ ترکیب اختیار کر رہا ہوں، وصف لا ینفک، کہ اس میں اہل زیغ کے لیے بھی پوری غذا موجود ہے۔ جو کجی کا طالب ہے اس کے لیے بھی اللہ نے اس میں مواد رکھا ہوا ہے، اور جو ہدایت کا طالب ہے اس کے لیے بھی اس میں وافر مواد ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو۔ لہذا اہل زیغ کے لیے بھی یہاں کہیں نہ کہیں تو رکھا گیا نا کہ مکھی جو ہے آخر جس چیز کی متلاشی ہوتی ہے وہ اسے ملے۔ تو یہاں قرآن مجید میں ایسے مقامات ہیں جن کو اہل تشیع نے ایکسپلائٹ کیا ہے۔ یہ من کا لفظ مثلا آ گیا، اس کا مطلب ہے تمام صحابہ سے نہیں ہے یہ وعدہ، من تبعیضیہ ہے، بعض ان میں تھے، سب نہیں تھے۔ لیکن من بیانیہ بھی ہے جو کسی کے وصف کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ لوگ جن میں یہ وصف ہے ایمان اور عمل صالح، یہ صرف اخبار کہلائے گا، ان کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے، ان کے ایک وصف کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اول تو یہ کہ چلیے ترجیح بلا مرجع نہیں، احتمال جہاں آ گئے منطق میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں احتمال پیدا ہوا، دو امکانات پیدا ہوئے تو اب وہ دلیل کسی کے لیے بھی نہیں رہے گی، دونوں طرف سے اس کا وہ ساقط الاعتبار ہو جائے گی وہ دلیل، ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کو لازماً من تبعیضیہ کہنا جو ہے اس کے لیے دلیل کہاں ہے، وہ ترجیح بلا مرجع ہو جائے گی۔ باقی ایک درجے میں یہ بات ہے بھی کہ جو بھی حضور کے ساتھ تھا وہ یقیناً صحابی نہیں تھا، منافقین بھی تو تھے، ظاہری طور پر تو ساتھ تھے، آخر وہ منافقین نمازیں تو ساتھ پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں تو ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب کوئی کڑا وقت آتا تھا امتحان کا تو یتسللون منکم لواذا، وہ کھسک جاتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال موجود تو رہتے تھے، نمازوں میں تو تھے، اس میں تو کوئی جان اور مال کی مصیبت نہیں آتی تھی، صرف یہ کہ کھڑے ہوتے تھے تو کسل مندی کے ساتھ، طبیعت میں وہ نہیں ہوتی تھی آمادگی، اور طبیعت کے اندر انشراح، اور طبیعت میں ابتہاج کہ دل کی کلی کھل رہی ہو، جس کو حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ جہاں کہیں کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا تھا، کسی چیز پر غور و فکر کرنے کی حاجت ہوتی تھی، فوراً آپ نماز کی طرف رجوع کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کلید مسائل نماز، دل کی کلی کھلانے کا ذریعہ نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ان کی نماز تھی، وہ نماز کے لیے آتے تھے کوسالہ، کسل کے ساتھ، مجبوری کے حساب سے، لیکن بہرحال ظاہری طور پر تو موجود تھے جماعت میں۔ بلکہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ وہ تو کھڑا ہو کر اپنی اس حیثیت کے اظہار کے لیے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کھڑا ہو جاتا تھا، پہلے لوگوں سنو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سننا اور ان کی بات سب کو ماننی چاہیے، یہ وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ کرتا تھا، جس کے بارے میں پھر اب وہ آیت آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اس بات کا جاننے والا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے۔ تو یہ اس اعتبار سے اگر اس کو کہا جائے تو کوئی فرق باقی نہیں ہوتا کہ ایک ظاہری جو حضور کے ساتھ معیت والذین معہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایک معیت تھی دل کی سچائی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور صحابہ کرام کی، صحابہ کرام جب ہم کہیں گے تو وہ 100% اسی معیار پر پورے اترنے والے، البتہ کوئی کوئی کالی بھیڑ بھی تھی۔ اب اس میں معاملہ ہو جائے گا ریشیو پروپورشن کا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالی بھیڑوں کی اکثریت تھی
تو عالم واقعہ میں یہ تحریک کامیاب کیسے ہوئی؟ ناممکن ہے، محال عقلی ہے۔ ہاں یہ کہ مومنین صادقین کی عظیم اکثریت تھی، کچھ کالی بھیڑیں بھی تھیں، تبھی تو یہ جد و جہد کامیاب ہوئی، ورنہ کفر کی ساری قوتیں، ساری شیطانی قوتیں اس کی ناکامی کے اوپر ادھار کھائے بیٹھی تھی، پھر یہ کامیاب کیسی ہوتی؟ تو جو بھی حضور کے ساتھ ظاہرہ طور پر تھے ان کی غالب اکثریت جو ہے وہ مومنین صادقین پر مشتمل تھی، البتہ کچھ کالی بھیڑیں تھیں، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ لیکن اس من کے لفظ پر یہاں یوں سمجھیے کہ ہم محاورے میں کہیں گے جہاں انگلی دھرنے کی جگہ ملے وہاں پوری عمارت تعمیر کر دینا، اس کی بنیاد پر اگر یہ کوئی یہ کہے کہ بس چند ہی تھے صاحب ایمان اور مخلص، باقی سب کے سب منافقین تھے، یہ میرے نزدیک بالبداہت غلط ہے، اور سوائے اس کے کہ جو مسلوب التوفیق ہو چکے ہوں، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے درگاہ سے وہ راندہ درگاہ قرار پا چکے ہوں، سوائے ان کے کوئی شخص اس بات کا نہ قائل ہو سکتا ہے دل میں اور نہ اس کو اعتراف کرنے والا ہوگا زبان سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہماری اس ہدایت میں اضافہ فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدی وعلما نافعا وعملا صالحا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین